السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام 1050 سوالات اور ان کے جوابات کا مستند مجموعہ، حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرتب شیخ رفعت سالار فیضی۔ سوال نمبر 1، رسول اور نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، اس نیک انسان مرد کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو نیکی اور بلائی کا راستہ بتانے کے لیے بھیجا ہو اور اس کی طرف وحی کی ہو۔ حوالہ شرح عقیدۃ طحاویہ۔ سوال نمبر 2، سیرت رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات گرامی کے حالات کو سیرت رسول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ جواب، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تمام مسلمانوں کے لیے بہترین آئیڈل اور مکمل نمونہ قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ، لہٰذا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے نہ ہو، اس وقت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ لہٰذا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے نہ ہو، اس وقت تک نہ ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ صحیح طور پر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لکھی گئی کم از کم 3 کتابوں کے نام بتائیے۔ جواب، پوائنٹ فرسٹ، زاد المعاد، پوائنٹ سیکنڈ، رحمت للعالمین، پوائنٹ تھرڈ، الرحیق المختوم۔ سوال نمبر 5، زاد المعاد کے مؤلف کا نام بتائیے۔ جواب، علامہ شمس الدین ہے مگر ابن قیم رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 6، رحمت للعالمین کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ جواب، قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ۔ سوال نمبر 7، الرحیق المختوم کے مؤلف کا نام بتائیے۔ جواب، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ۔ سوال نمبر 8، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیے۔ جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح البخاری۔ سوال نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس شہر کو منتخب کیا؟ جواب، مکہ کو۔ سوال نمبر 10، شہر مکہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی مرتبہ قسم کھائی ہے؟ جواب، 2 مرتبہ۔ سوال نمبر 11، ھذا البلد الامین اور لا اقسم بھذا البلد سے کون شہر مراد ہے؟ جواب، مکہ۔ سوال نمبر 12، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کہاں ہے؟ جواب، مکہ میں۔ سوال نمبر 13، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیے۔ جواب، مسجد حرام۔ سوال نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب، بنو ہاشم سے۔ سوال نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب، 9 ربیع الاول سن عام الفیل 22 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ۔ سوال نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقع فیل کے کتنے دنوں بعد ہوئی؟ جواب، 55 دن بعد۔ دوسرا، 50 دن بعد۔ سوال نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب، عبداللہ۔ سوال نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر کہاں ہے؟ جواب، یثرب میں۔ سوال نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، آمینہ۔ سوال نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ جواب، شیبہ۔ سوال نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا
کس نام سے مشہور تھے؟ جواب عبد المطلب۔ سوال نمبر 22، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبہ عبد المطلب کے لقب سے کیوں مشہور ہو گئے؟ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبہ کے والد ہاشم کی وفات کے بعد شیبہ کے چاچا المطلب ان کو نانہال مدینہ سے لے کر جب مکہ واپس ہوئے تو شیبہ المطلب کے اونٹ پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی قریش نے کہا یہ المطلب کا غلام ہے جسے وہ خرید کر لایا ہے۔ اس واقعہ کی وجہ سے شیبہ عبد المطلب کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ سوال نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانا کا نام کیا ہے؟ جواب وہب۔ سوال نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں 2 ذبیح کا اولاد ہوں، 2 ذبیح سے کون کون مراد ہے؟ جواب، پوائنٹ فرسٹ اسماعیل علیہ السلام، پوائنٹ سیکنڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ سوال نمبر 25، دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام رکھا؟ جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام رکھا؟ جواب، احمد۔ سوال نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب، 4 بار۔ پوائنٹ فرسٹ آل عمران آیت نمبر 144، پوائنٹ سیکنڈ احزاب آیت نمبر 40، پوائنٹ تھرڈ سورہ محمد آیت نمبر 2، پوائنٹ فورتھ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ سوال نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب، 1 بار۔ سوال نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے دودھ پلایا؟ جواب، سویبہ نے۔ سوال نمبر 30، سویبہ کس کی لونڈی تھی؟ جواب، ابو لہب کی۔ سوال نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے علاوہ کتنی عورتوں کا دودھ پیا؟ جواب، 2 عورتوں کا۔ سوال نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے علاوہ جن 2 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ان کا نام کیا ہے؟ جواب، سویبہ، حلیمہ سعدیہ۔ سوال نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چاچا کا کیا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہے؟ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 34، فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی کا نام بتائے؟ جواب، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 35، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رضاعی بہن کا نام بتائے جو بنی حوازن کے وفد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی چادر مبارک بچھا کر اس پر بٹھایا؟ جواب، شیمہ۔ سوال نمبر 36، ایمن جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا ان کا نام کیا ہے؟ جواب، برکت۔ سوال نمبر 37، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر سینہ چاک کرنے کا واقعہ پہلی مرتبہ کب پیش آیا؟ جواب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دائی حلیمہ کے یہاں رہتے تھے۔ سوال نمبر 38، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب، 6 سال۔ سوال نمبر 39، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کہاں ہے؟ جواب، ابوا میں۔ سوال نمبر 40، ابوا کہاں ہے؟ جواب، مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ سوال نمبر 41، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے برس کی تھی تو دادا کا انتقال ہوا؟ جواب، 8 برس 2 مہینے 10 دن۔ سوال نمبر 42، دادا کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب، مکہ میں۔
سوال نمبر 43، دادا نے انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے لیے کس کو وصیت کیا؟ جواب ابو طالب کو۔ سوال نمبر 44، رشتہ میں ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ جواب چاچا۔ سوال نمبر 45، ابو طالب کا نام کیا ہے؟ جواب عبد مناف۔ سوال نمبر 46، جنگ فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب 15 سال۔ سوال نمبر 47، حلف الفضول کب پیش آئی؟ جواب ذی قعدہ میں۔ سوال، حلف الفضول کے لیے لوگ کہاں جمع ہوئے؟ جواب عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر۔ سوال، کس معاہدہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایسے معاہدہ میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیما کے لیے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا؟ جواب معاہدہ حلف الفضول کے متعلق۔ سوال نمبر 50، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قیرات کے عوض اہل مکہ کے کس جانور کو چراتے تھے؟ جواب بکریہ۔ سوال نمبر 51، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر ان کے غلام کے ساتھ تجارت کے لیے کس ملک جاتے تھے؟ جواب شام۔ سوال نمبر 52، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس غلام کا نام بتائے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر ملک شام جاتے تھے؟ جواب میسرہ۔ سوال نمبر 53، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے گفتگو شنید کی؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی نفیسہ بنت منبہ۔ سوال نمبر 54، نکاح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ جواب 25 سال 25۔ سوال نمبر 55، نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ جواب 40 سال۔ سوال نمبر 56، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مہر میں کیا مقرر کیا؟ جواب 20 اونٹ۔ دوسرا قول 6 اونٹ۔ سوال نمبر 57، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس خاتون سے شادی کی؟ جواب خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ سوال نمبر 58، اس زوجہ مطہرہ کا نام بتائے جن کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 59، نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غلام ہبہ کیا تھا اس کا نام بتائیے؟ جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 60، اس صحابی کا نام بتائیے قرآن میں جن کا نام آیا ہے؟ جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 61، ابراہیم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچے کس کے بطن سے پیدا ہوئے؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے۔ سوال نمبر 62، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے لڑکے کا نام کیا ہے؟ جواب قاسم۔ سوال نمبر 63، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے نام پر اپنی کنیت ابو القاسم رکھی؟ جواب اپنے بیٹے قاسم کے نام پر۔ سوال نمبر 64، طیب اور طاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا۔ سوال نمبر 65، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب بعثت نبی کے بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 66، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے بیٹے تھے؟ جواب 3۔ سوال نمبر 67، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے کس عمر میں انتقال کر گئے؟ جواب 55 میں۔ سوال نمبر 68، سورہ کوثر کا نزول کب ہوا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کی موت پر۔ سوال نمبر 69، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی لڑکی کا نام کیا ہے؟
جواب زینب رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 70، زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب ابو العاص بن ربیع سے۔ سوال نمبر 71، زینب کا نکاح کہاں ہوا؟ جواب مکہ میں۔ سوال نمبر 72، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا ہے؟ جواب فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 73، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب 4۔ سوال نمبر 74، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا ہے؟ جواب زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ سوال نمبر 75، جب قریش نے از سر نو کعبہ کی تعمیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب 35 سال۔ سوال نمبر 76، کعبہ کی پرانی تعمیر کو ڈھانے کی ابتدا کس نے کی؟ جواب ولید بن مغیرہ نے۔ سوال نمبر 77، اس معمار کا نام بتائے جو کعبہ کی تعمیر میں بطور نگران تھا۔ جواب باقوم نامی رومی معمار۔ سوال نمبر 78، اس شخص کا نام بتائے جس نے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کے لیے اختلاف ہونے پر یہ رائے دیا کہ جو مسجد حرم میں پہلے آئے گا وہی سب کا حکم ہوگا۔ جواب ابو امیہ بن مغیرہ۔ سوال نمبر 79، تعمیر کعبہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر تہبند رکھنے کا مشورہ کس نے دیا؟ جواب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے۔ سوال نمبر 80، حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کتنے بڑے تھے؟ جواب 2 سال۔ سوال نمبر 81، حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اعتبار سے کون تھے؟ جواب چاچا۔ سوال نمبر 82، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کندھے پر رکھ لیا تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ جواب بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سوال نمبر 83، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے عبادت کے لیے کس جگہ جاتے تھے؟ جواب غار حرا میں۔ سوال نمبر 84، غار حرا مکہ سے کتنی دور ہے؟ جواب 2 میل دور ہے۔ سوال نمبر 85، غار حرا کا طول و عرض کتنا ہے؟ جواب طول 4 گز اور عرض پونے 2 گز ہے۔ سوال نمبر 86، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی اور اللہ تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے کتنے سال پہلے مقرر کر دی؟ جواب 3 سال۔ سوال نمبر 87، خواب مدت نبوت کا کون سا حصہ ہے؟ جواب 46واں حصہ۔ سوال نمبر 88، کل مدت نبوت کتنی ہے؟ جواب 23 سال۔ سوال نمبر 89، مکی زندگی کی کل مدت کتنی ہے؟ جواب 53 سال۔ سوال، نبی ہونے کے بعد مکی زندگی کی مدت کتنی ہے؟ جواب 13 سال۔ سوال نمبر 91، وحی کی کل کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ جواب 7 قسمیں ہیں اور وہ درج ذیل ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، سچے خواب۔ پوائنٹ سیکنڈ، الہام، فرشتہ قلم میں القاء کرتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، فرشتہ بصورت انسان آ کر آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، گھنٹی بجنے کی صورت۔ پوائنٹ ففتھ، فرشتہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلی صورت میں دیکھتے۔ پوائنٹ سکستھ، شب معراج میں جب آسمانوں کے اوپر تھے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی صلات وغیرہ کی فرضیت نازل فرمائی۔ پوائنٹ سیونتھ، اللہ تعالیٰ کا آپ سے فرشتہ کے واسطے کے بغیر کلام فرمانا۔ سوال نمبر 92، حضرت جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تو کس صحابی کی شکل میں آتے؟ جواب حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں۔ سوال نمبر 93، نبوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب 40 سال۔ سوال نمبر 94، نبی کے پاس وحی لے کر آنے والے فرشتے کا نام بتائیے۔ جواب جبریل، حضرت جبریل
علیہ السلام۔ سوال نمبر 95، سب سے پہلے قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ جواب سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ سوال نمبر 96، کس مہینے میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی؟ جواب رمضان میں۔ سوال نمبر 97، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سورہ کے ذریعے نبی اور کس سورہ کے ذریعے رسول بنائے گئے؟ جواب اقرا کے ذریعے نبی اور مدثر کے ذریعے رسول بنائے گئے۔ سوال نمبر 98، قرآن کس نبی پر نازل ہوا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سوال نمبر 99، کس رات میں قرآن مجید اتارا گیا؟ جواب شب قدر میں۔ سوال نمبر 100، وہ کون بزرگ ہیں جنہوں نے رسول موعود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دور دور سفر کیے تھے اور آخر یہ معلوم کر کے کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور اسی مبارک انتظار میں وہ رہ کر انتقال کر گئے؟ جواب زید بن عمر جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چاچا تھے۔ سوال نمبر 101، کس جگہ سب سے پہلے قرآن کا نزول ہوا؟ جواب غار حرا۔ سوال نمبر 102، نزول وحی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا خوف محسوس کرتے تھے؟ جواب جان کے خطرہ کا۔ سوال نمبر 103، اس خاتون کا نام بتائے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کے متعلق اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں۔ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 104، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان قلب کے لیے کس کے پاس لے کر گئے؟ جواب ورقہ بن نوفل کے پاس۔ سوال نمبر 105، پہلی نزول وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی سب سے پہلے مکہ میں کس عیسائی عالم نے دی تھی؟ جواب ورقہ بن نوفل نے۔ سوال نمبر 106، یہ کس کا قول ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ جواب ورقہ بن نوفل کا۔ سوال نمبر 107، کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں خدمات کروں، کہنے والے کا نام بتائیے۔ جواب ورقہ بن نوفل۔ سوال نمبر 108، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کا نام بتائیے۔ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 109، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کا نام بتائیے۔ جواب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 110، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کا نام بتائیے۔ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 111، قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب 8 سال۔ سوال نمبر 112، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کا نام بتائیے۔ جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 113، مکی صورتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ جواب 86۔ سوال نمبر 114، قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ جواب غیر مخلوق۔ حوالہ شرح عقیدۃ الطحاویہ۔ سوال نمبر 115، جو قرآن کریم مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب کافر ہے۔ شرح عقیدۃ الطحاویہ۔ سوال نمبر 116، قرآن کس کا کلام ہے؟ جواب قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سوال اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب عرش پر۔ سوال نمبر 118، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد لوگوں کو کس بات کی تعلیم دیتے تھے؟ جواب توحید خالص کی۔ سوال نمبر 119، توحید خالص کی کل کتنی قسمیں ہیں؟
جواب 3۔ سوال نمبر 120، توحید کی 3 قسمیں کون کون ہیں؟ جواب پوائنٹ فرسٹ توحید ربوبیت، پوائنٹ سیکنڈ توحید الوہیت، پوائنٹ تھرڈ توحید اسماء و صفات۔ شرح عقیدۃ الطحاویہ۔ سوال نمبر 121، توحید خالص کی بنیاد کس کلمہ پر ہے؟ جواب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوال نمبر 122، نبوت کے ابتدائی کتنے سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو چپکے سمجھاتے تھے؟ جواب 3 سالوں تک۔ سوال نمبر 123، اس شخص کا نام بتائیے عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین الہی کی تبلیغ کرتے تو پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے۔ جواب ابو لہب۔ سوال نمبر 124، جب کوئی صفحہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو اس پر کس نے کہا تو سارے دن غارت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ جواب ابو لہب۔ سوال نمبر 125، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو لہب نے کہا کہ تو سارے دن غارت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، تو اس پر کون سی سورہ نازل ہوئی؟ جواب تبت یدا ابی لہب۔ سوال نمبر 126، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کلام الہی اور عذاب الہی کی باتیں کرتے تو ایک شخص وہاں پہنچ کر کہتا کہ بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو شاہان فارس اور رستم و اسفند یار کے قصے سناتا، کہنے والے کا نام بتائیے؟ جواب نضر بن حارث۔ سوال نمبر 127، بعثت سے قبل ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن 2 بیٹیوں سے کی تھی ان کا نام بتائیے؟ جواب رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہما۔ سوال نمبر 128، بعثت کے بعد ابو لہب نے نبی کی بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب طلاق دلوا دیا۔ سوال نمبر 129، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہونے کے بعد اپنے رفقا کو یہ خوشخبری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں سنانے والے کا نام بتائیے؟ جواب ابو لہب۔ سوال نمبر 130، ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا نام کیا تھا؟ جواب اورا یا اروا۔ سوال نمبر 131، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنے کی وجہ سے حمالۃ الحطب کس کو کہا گیا ہے؟ جواب ابو لہب کی بیوی کو۔ سوال نمبر 132، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل کے کہنے پر اونٹ کی اوجری ڈالنے والے کم بخت کا نام بتائیے؟ جواب عقبہ بن ابی معیط۔ سوال نمبر 133، جب کم بخت عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اوجری کو ڈال دیا تو اس اوجری کو اٹھا کر پھینکنے والے کا نام بتائیے؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 134، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر عقبہ بن ابی معیط نے اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں نہایت سختی کے ساتھ گھونٹا تو اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر دھکا دینے والے کا کیا نام ہے؟ جواب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 135، حرم کعبہ میں حضور کو کفار کے نرغہ سے چھڑانے والے اور یہ الفاظ کہنے والے صحابی کا نام بتائے؟ کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ جواب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 136، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ کس کے متعلق نازل ہوئی؟
جواب امیہ بن خلف کے متعلق۔ سوال وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی، جو لان تان کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم، بد عمل، جفاکار ہے، اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے۔ میں کس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں؟ جواب اخنس بن شریک ثقفی کے۔ سوال نمبر 138 فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ صدقہ دیا نہ نماز پڑھی، کس کے متعلق نازل ہوئی؟ جواب ابو جہل کے متعلق۔ سوال نمبر 139 کس صحابی رسول کو ان کا چچا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا؟ جواب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ سوال نمبر 140 کس صحابی رسول کو ان کی ماں نے جب سے ان کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو ان کا کھانا پینا بند کر کے گھر سے باہر نکال دیا؟ جواب حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ کی۔ سوال نمبر 141 حضرت بلال رضی اللہ عنہ کس کے غلام تھے؟ جواب امیہ بن خلف کے۔ سوال نمبر 142 اس صحابی رسول کا نام بتائے جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دیتا تھا اور وہ انہیں مکہ کی گلیوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں بیٹھائے رکھتا تھا، بھوکا رکھتا تھا۔ جب دوپہر کی گرمی شبہ پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلی کنکریوں پر لیٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے، اس سب حالتوں میں آپ رضی اللہ احد احد کہتے تھے؟ جواب حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 143 اس صحابی رسول کا نام بتائے جن کی کھڑاؤں کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنا تھا؟ جواب حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 144 حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس نے خرید کر خدا کے لیے آزاد کر دیا تھا؟ جواب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے۔ سوال نمبر 145 اس شہید کا نام بتائے ابو جہل نے جن کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی؟ جواب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 146 اس صحابی رسول کا نام بتائے جو ام انمار کے غلام تھے اور مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، انہیں کئی بار دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا تاکہ اٹھ نہ سکے؟ جواب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ سوال 147 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن میں اپنی دعوت کا سینٹر دار ارقم کو بنایا تھا؟ جواب 590 میں۔ سوال نمبر 148 پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ جواب حبشہ کی طرف۔ سوال نمبر 149 پہلی ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ جواب رجب 5 نبوی میں۔ سوال نمبر 150 پہلی ہجرت میں کل کتنے افراد تھے؟ جواب 12 مرد 4 عورتیں۔ سوال نمبر 151 پہلی ہجرت کے امیر کون تھے؟ جواب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 152 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے متعلق فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی؟ جواب حضرت عثمان بن عفان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما کے متعلق۔ سوال نمبر 153 شاہ حبشہ کا نام کیا تھا؟ جواب اسحمہ۔ سوال نمبر 154 کس صحابی کو ذو النورین کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔
سوال نمبر 155، دوسری ہجرت حبشہ میں مردوں اور عورتوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ جواب 83 مرد اور 18 عورتیں۔ سوال نمبر 156، حبشہ کی طرف مشرکین نے جن 2 لوگوں کو سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا ان کا نام کیا ہے؟ جواب عمر بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ۔ سوال نمبر 157، حبشہ کے دربار میں مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے تقریر کرنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ جواب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 158، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب ابو طالب۔ سوال نمبر 159، نجاشی کے کہنے پر جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کس سورہ کی ابتدائی آیت تلاوت کی؟ جواب سورہ مریم کی۔ سوال نمبر 160، اس شخص کا نام بتائے جس نے سورہ مریم کی ابتدائی آیت سننے کے بعد کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے دونوں ایک ہی شمعدان کے نکلے ہوئے ہیں۔ جواب نجاشی۔ سوال نمبر 161، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں، عمر بن عاص نے کس سے کہا؟ جواب نجاشی سے۔ سوال نمبر 162، ایک صحابی رسول کا نام بتائے جنہوں نے دربار نجاشی میں حاضر ہو کر فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے، یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ جواب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے۔ سوال نمبر 163، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ جواب مریم علیہ السلام۔ سوال نمبر 164، اس خاتون کا نام بتائیے جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ جواب مریم علیہ السلام۔ سوال نمبر 165، اس نبی کا نام بتائیے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 166، اس نبی کا نام بتائیے جو صغر سنی گود میں بول اٹھے۔ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 167، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے، مگر 2 ایسے ہیں جو اس مس شیطان سے محفوظ ہیں، وہ 2 کون ہیں؟ جواب مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 168، تم لوگ میرے قلم رو میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ میں کسی آدمی کو ستاؤں اور مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ مسلمانوں سے کس نے کہا؟ جواب نجاشی نے۔ سوال نمبر 169، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ کس بادشاہ کی پڑھائی؟ جواب شاہ حبشہ نجاشی کی۔ سوال نمبر 170، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے بد دعا کرتے ہوئے کہا تھا اے اللہ اپنے کتوں میں کوئی کتا اس پر مسلط کر دے؟ جواب عتیبہ کے لیے۔ سوال نمبر 171، عتیبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا کیا اثر ہوا؟ جواب مقبول ہوئی۔ سوال نمبر 172، کس مقام پر شیر نے عتیبہ پر حملہ کر دیا؟ جواب ملک شام کے مقام زرقاء میں۔ سوال نمبر 173، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کس سن میں اسلام قبول کیا؟ جواب 690 میں۔ سوال نمبر 174، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کتنے دن قبل اسلام قبول کیا؟ جواب 3 دن قبل۔
سوال نمبر 175، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب 6 نبوی میں۔ سوال نمبر 176، ان دو شخصوں کا نام بتائیے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ ان دونوں میں کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ جواب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل۔ سوال نمبر 177، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے کن دو شخصوں کے لیے دعا کی تھی؟ ان میں سے کس کے حق میں قبول ہوئی؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ سوال نمبر 178، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس بہن کا نام بتائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل مشربہ اسلام ہو چکی تھی۔ جواب حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 179، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس لونڈی کا نام بتائے جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لانے کی وجہ سے جب مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرا دم لے لوں پھر ماروں گا۔ جواب لبینہ۔ سوال نمبر 180، مسلمانوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا تو کیا کر گزرنے کا ارادہ کیا؟ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ سوال نمبر 181، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ جواب دار ارقم میں۔ سوال نمبر 182، قبول اسلام سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہ کیا کر رہی تھی؟ جواب قرآن پڑھ رہی تھی۔ سوال نمبر 183، اس صحابی کا نام بتائے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ جواب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 184، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پیٹنے اور لہو لہان ہو جانے کے بعد تم جو چاہو کرو اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا کہنے والے کا نام بتائیے۔ جواب فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 185، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس جگہ اسلام قبول کیا؟ جواب دار ارقم میں۔ سوال نمبر 186، اس وادی کا نام بتائے جہاں مشرکین مکہ نے جمع ہو کر بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف مکمل بائیکاٹ کا عہد و پیمان کیا تھا۔ جواب وادی محسب میں خیف بنی کنانہ کے اندر۔ سوال نمبر 187، بائیکاٹ کے لیے صحیفہ لکھنے والے کا نام بتائیے۔ جواب یغیظ بن عامر بن ہاشم۔ سوال نمبر 188، بائیکاٹ کے لیے صحیفہ لکھنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یغیظ بن عامر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب بد دعا کر دیا۔ سوال نمبر 189، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا یغیظ بن عامر پر کیا اثر ہوا؟ جواب ہاتھ شل ہو گیا۔ سوال نمبر 190، کس سن میں بائیکاٹ کیا گیا؟ جواب 7 نویں محرم کی چاند رات کو۔ سوال نمبر 191، بائیکاٹ کے لیے صحیفہ لکھے جانے کے بعد بنو ہاشم اور بنو مطلب کہاں محبوس ہو گئے؟ جواب شعیب ابی طالب میں۔ سوال نمبر 192، بائیکاٹ کے لیے صحیفہ کہاں لٹکایا گیا؟ جواب خانہ کعبہ کے اندر۔ سوال نمبر 193، بائیکاٹ کا صحیفہ کس سن میں چاک کیا گیا؟ جواب 10 نویں میں۔ سوال نمبر 194، بائیکاٹ کتنے سالوں تک تھا؟ جواب 3 سالوں تک۔ سوال نمبر 195، خلفائے راشدین میں سے ان کا نام بتائے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعیب ابی طالب میں نظر بندی کا وقت گزارا۔
جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 196، بائیکاٹ کے صحیفہ کو چاک کرنے کا اصل محرک کون تھا؟ جواب ہشام بن عمر ہشام بن عمر۔ سوال نمبر 197، ہشام بن عمر کی تحریک بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کرنے کے لیے مزید کتنے شخص تیار ہوئے؟ جواب 4 شخص۔ سوال نمبر 198، ہشام بن عمر کی تحریک پر بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کرنے کے لیے جو شخص تیار ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ جواب زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری بن ہشام، زمہ بن اسود۔ سوال نمبر 199، ہشام بن عمر کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب بنو عامر بن لوئی سے۔ سوال نمبر 200، کیا ابو طالب نے ایمان قبول کیا؟ جواب نہیں۔ سوال نمبر 201، ابو طالب ایمان سے کیوں محروم رہے؟ جواب قوم کی آر کی وجہ سے۔ سوال نمبر 202، ابو طالب کا انتقال کب ہوا؟ جواب 10 نبوی میں۔ سوال نمبر 203، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چاچا کا نام بتائیے جن کا تذکرہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک اتھلی جگہ رکھ دیا جائے جو صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ جواب ابو طالب۔ سوال نمبر 204، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چاچا کا نام بتائے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک نہ دیا جاؤں دعا مغفرت کرتا رہوں گا۔ جواب ابو طالب۔ سوال نمبر 205، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء کس کے متعلق نازل ہوئی؟ جواب ابو طالب کے متعلق۔ سوال نمبر 206، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب مکہ میں۔ سوال نمبر 207، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کس دن میں ہوا؟ جواب 10 نبوی میں۔ سوال نمبر 208، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدیجہ کی کل مدت قیام تقریباً کتنی ہے؟ جواب تقریباً 25 سال۔ سوال نمبر 209، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب 50 سال۔ سوال نمبر 210، عام الحزن کس سن کو کہا جاتا ہے؟ جواب 10 نبوی کو۔ سوال نمبر 211، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون ہے؟ جواب حضرت سودا رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 212، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے کس سن میں شادی کی؟ جواب 10 نبوی میں۔ سوال نمبر 213، اس زوجہ مطہرہ کا نام بتائے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا تھا؟ جواب حضرت سودا رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 214، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کس سن میں تشریف لے گئے؟ جواب 10 نبوی میں۔ سوال نمبر 215، طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون تھا؟ جواب حضرت زید بن حارثہ۔ سوال نمبر 216، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کتنے دن ٹھہرے؟ جواب 10 دن۔ سوال نمبر 217، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے جن 3 سرداروں کے پاس تشریف لے جا کر اسلام کی دعوت دی ان کا نام کیا ہے؟ جواب عبد یلیل، مسعود، حبیب۔ سوال نمبر 218، جب طائف میں اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ ظلم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لیا؟ جواب ابنا ربیہ، عتبہ اور شیبہ کے باغ میں۔ سوال نمبر 219، ابنائے ربیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زار دیکھ کر اپنے غلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دینے کو کہا؟ جواب انگور کا خوشہ۔
سوال نمبر 220، ابنائے ربیہ کے غلام کا نام کیا تھا؟ جواب عداس۔ سوال نمبر 221، ابنائے ربیہ کا غلام عداس کس ملک کا رہنے والا تھا؟ جواب نینوا کا۔ سوال نمبر 222، ابنائے ربیہ کا غلام کس مذہب کا پیروکار تھا؟ جواب عیسائی مذہب کا۔ سوال نمبر 223، ملک نینوا میں کون سے نبی آئے تھے؟ جواب یونس بن متی علیہ السلام۔ سوال نمبر 224، یونس بن متی علیہ السلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانکاری حاصل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداس نے کیا سلوک کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ سوال نمبر 225، طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پناہ دیا؟ جواب مطعم بن عدی نے۔ سوال نمبر 226، بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان بدبو دار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مطعم بن عدی کے کس احسان کی وجہ سے فرمایا تھا؟ جواب، اس کے طائف میں پناہ دینے کی وجہ سے۔ سوال نمبر 227، سفر طائف میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کس وادی میں بھیجی تھی؟ جواب وادی نخلہ میں۔ سوال نمبر 228، وادی نخلہ میں آئی جنوں کی جماعت کا تذکرہ کس دو سورہ میں ہے؟ جواب سورہ احقاف اور سورہ جن آیت نمبر 1 سے آخر تک قصہ۔ سوال نمبر 229، حضرت سوید بن صامت نے کس سن میں اسلام قبول کیا؟ جواب 1190 میں۔ سوال نمبر 230، اس صحابی کا نام بتائے جن کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے چراغ جیسی روشن پیدا کی تھی۔ جواب حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 231، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کے چہرے کی چراغ جیسی روشنی کہاں پلٹ گئی؟ جواب ان کے ڈنڈے میں۔ سوال نمبر 232، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کس سن میں ہوا؟ جواب 1190 میں۔ سوال نمبر 233، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کس مہینے میں ہوئی؟ جواب شوال میں۔ سوال نمبر 234، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کہاں ہوئی؟ جواب مکہ میں۔ سوال نمبر 235، نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب 6 سال۔ سوال نمبر 236، رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب 9 سال۔ سوال نمبر 237، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ کا نام بتائیے جن کی نکاح سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 شب تک خواب میں ریشم کے ایک ٹکڑے پر ان کی تصویر دکھائی جاتی تھی۔ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 238، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ مطہرہ کا نام بتائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے قبل کنواری تھی۔ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 239، اس زوجہ مطہرہ کا نام بتائے جن کی شادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ قرار دیتے تھے۔ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 240، سب عورتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے سرید کو سب خانوں پر، یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے لیے دیا تھا؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 241، اس ام المؤمنین کا نام بتائے جن کے بستر پر بھی وحی کا نزول ہوتا تھا۔ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 242، آیت تخیر نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو سنایا؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔
سوال نمبر 243، اس ام المومنین کا نام بتائیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل ہے اور تم کو سلام کہتے ہیں۔ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 244، اس ام المومنین رضی اللہ عنہا کا نام بتائیے جن کی برات میں اللہ تعالیٰ نے عرش سے قرآن نازل کیا۔ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 245، اس ام المومنین رضی اللہ عنہا کا نام بتائیے جن کے متعلق حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک روز میں 70,000 درہم راہ خدا میں صرف کیے اور خود ان کے جسم پر پیوند لگا تھا۔ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 246، اس ام المومنین رضی اللہ عنہا کا نام بتائیے جن کے پاس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے اور انہوں نے سب کے سب اسی روز راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 247، اسراء اور معراج سے کیا مراد ہے؟ جواب اسراء سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا اور معراج سے مراد بیت المقدس سے آسمان کی طرف جانا ہے۔ سوال نمبر 248، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج روحانی، منامی یا جسمانی کس طرح کرائی گئی؟ جواب جسمانی۔ سوال نمبر 249، کیا واقعہ اسراء اور معراج کا صحیح سن متعین ہے؟ جواب نہیں، اس کے متعلق مختلف اقوال ہے، چنانچہ علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے 27 رجب 10/9 قرار دیا ہے، لیکن علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کو غیر صحیح قرار دیتے ہوئے اسراء اور معراج کے سن کے متعلق 6 اقوال کا تذکرہ کیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں 10 سے زائد اقوال کا تذکرہ کیا ہے۔ سوال نمبر 250، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب مکہ میں۔